میرے حمل کو اب 10واں مہینہ ہو چکا تھا۔ میری ساس اور شوہر مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جانے سے ڈرتے تھے، جبکہ میری طبیعت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ شوہر چپکے سے مجھے حکیم کے پاس لے جاتا اور حکیم کہتا کہ ابھی ٹائم ہے۔ ایک دن میں چھت پر کھڑی تھی، پڑوسن بولی، یہ کوئی کھیل نہیں ہے، جتنی جلدی ہو سکے ہسپتال جاؤ، ورنہ تمہارے ساتھ لگتا ہے بہت برا ہوگا۔ میں یہ سنتے ہی پریشان ہو گئی اور چپکے سے ہسپتال چلی گئی۔ میری روح کانپ گئی جب مجھے چیک اپ کرتے ڈاکٹر نے چیخ چیخ کر سبھی ڈاکٹروں کو اور نرسوں کو اکٹھا کر لیا اور بتایا کہ میرا نام علیزہ ہے، میں بہت ہی زیادہ خوبصورت لڑکی تھی۔ میری خوبصورتی دیکھ کر ہی میری ساس مجھے بیاہ کر لے گئی تھی۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا، لیکن ان کے پاس 7 بیٹیاں تھیں، جن میں سے صرف 3 بیٹیوں کی انہوں نے شادی کی ہوئی تھی۔ میں ایسے گھر میں بالکل نہیں جانا چاہتی تھی، جس گھر میں میری 7 ننھے پہلے سے ہیں، لیکن اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا، کیونکہ میرے بابا نے میرے ہونے والے سسر کے ساتھ بزنس شروع کر رکھا تھا اور ان دونوں کو نقصان ہو گیا تھا۔ اب وہ یا تو ایک دوسرے سے رشتہ بنا لیتے، ورنہ بہت ہی بڑی دشمنی ہو جاتی اور ہم لوگ زیادہ مشکل میں پڑ جاتے۔ میرے پاپا نے کہا کہ اگر تم مجھے زندہ دیکھنا چاہتی ہو تو پیاری بیٹی، تم ان کے بیٹے سے شادی کر لو، رشتہ داری ہو جائے گی تو یہ ہم سے پیسوں کی مانگ نہیں کریں گے، ورنہ یہ ہمیں عدالت تک لے جا سکتے ہیں۔ میں نے کہا کہ ایسے گھر میں میری کیا عزت ہوگی؟ تو میرے پاپا نے کہا، عورت کی ویسے بھی سسرال میں عزت نہیں ہوتی، اپنے شوہر پر قابو کرنا اور اس کو اپنی میٹھی میٹھی باتوں میں الجھا لینا اور بعد میں اس گھر سے الگ ہو جانا، جبکہ یہ سب اتنا آسان نہیں تھا، کیونکہ وہ اکلوتا بیٹا تھا، اس کا نام امجد تھا۔ میرے پاپا نے اپنی جان بچانے کے لیے میری شادی کروا دی۔ ہم لوگ تو شہر میں رہتے تھے، لیکن وہ لوگ گاؤں میں رہتے تھے۔ جب میری شادی ہوئی تو شادی والے دن ہی میری ساس بس یہی کہہ رہی تھی، مجھے تو جلد ہی پوتے یا پوتی کی شکل دیکھنا ہے تاکہ گھر میں رونق لگی رہے تو اچھا ہوگا۔ میری ساس کو بچے پیدا کرنے کا بہت شوق تھا۔ انہیں دیکھ کر تو ایسا لگتا تھا شاید بیٹے کے انتظار میں اتنی بیٹیاں پیدا کی ہیں، لیکن ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ اصل میں ان کو بچے بہت پسند تھے، اس لیے انہوں نے اتنے سارے بچے پیدا کیے ہوئے تھے۔ جیسا میں نے سوچا تھا ویسا میرے ساتھ اس گھر میں کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ میرے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کیا جا رہا تھا، بس ویسے ہی ہو رہا تھا جیسے بہو کے ساتھ ہوتا ہے۔ پہلے دن سے ہی بچوں کی باتیں شروع ہو گئی تھیں۔ شادی ہو گئی تو جلد از جلد بچہ پیدا ہونا چاہیے، لیکن جب پہلا مہینہ بیت گیا تو میری ساس نے تبھی سے عجیب سا منہ بنا لیا۔ میں حیران رہ گئی کہ رات کے ٹائم وہ میرے شوہر سے کہہ رہی تھیں، کل اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہے، اس کو بچہ کیوں نہیں ٹھہر رہا؟ مجھے ابھی آئے تو صرف 1 مہینہ ہی ہوا تھا۔ آخر یہ کیسے لوگ تھے؟ کیا مجھے صرف بچہ پیدا کروانے کے لیے یہاں لائے تھے؟ میں نے اپنے شوہر سے کہا تو اس نے کہا، جو امی کہیں گی وہی ہوگا، تمہیں زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بہت پریشان رہتی تھی۔ میری شادی کو اب 7 مہینے بیت گئے تھے، لیکن ابھی تک میرا بچہ نہیں ٹھہرا تھا۔ ان 7 مہینوں میں میری ساس نے اتنا شور مچا دیا، ایسے لگتا تھا 7 مہینے نہیں 7 سال ہو گئے ہیں۔ جب مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کے گئی تو ڈاکٹر نے بھی کہا 1 سال تک اگر حمل نہ ٹھہرا تب جا کے اس مسئلے کا حل نکالیں گے، ابھی تو کچھ مہینے ہوئے ہیں، یہ تو پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ میری ساس نے کہا، یہ ماں بن سکتی بھی ہے کہ نہیں؟ آپ مجھے پتہ کر کے بتائیں۔ ڈاکٹر نے مجھے اچھی طرح سے جانچا اور اس کے بعد کہا، ہاں یہ ماں بن سکتی ہے، آپ پریشان نہیں ہوں۔ جبکہ اس نے میرا چیک اپ بھی نہیں کیا تھا، بس مجھے ایک سائٹ میں لے گئی تھی اور اس نے مجھے کہا
کہ تمہاری ساس تو بہت ہی کوئی فالتو عورت لگتی ہے۔ ان کو یہی کہہ دیتی ہوں کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ میں نے پوچھا سب کچھ ٹھیک نہیں ہے کیا؟ تو انہوں نے کہا تھوڑا مسئلہ ہے، لیکن ٹائم کے ساتھ ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر ان کو بتا دیا تو تمہارا گھر برباد ہو جائے گا۔ میں نے کہا آپ بہت اچھی ڈاکٹر ہیں۔ اس نے کہا کہ میں ایسے کیسز روز دیکھتی ہوں، اس لیے مجھے پتا ہے کس ٹائم کیا بولنا ہے۔ وہ ڈاکٹر بہت اچھی ہی لگتی تھی۔ میں نے کہا اگر مجھے ان مہینوں میں حمل نہیں ٹھہرا تو میں آپ کے ہی پاس آؤں گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں اسی ہسپتال میں ملوں گی، اور 24 گھنٹے میرا ہسپتال کھلا رہتا ہے۔ اگر میں کبھی یہاں نہ ہوئی تو جلد مجھے فون کر کے بلوا لینا۔ اس ڈاکٹر کا نام عائشہ میڈم تھا۔ مجھے تو یہ ڈاکٹر بہت اچھی لگی تھی، لیکن ابھی میرے یہاں کوئی خوشخبری نہیں تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ تھوڑا سا مسئلہ ہے، لیکن زیادہ نہیں۔ اس طرح 4-5 مہینے اور بیت گئے، اور میری ساس نے سب کو کہنا شروع کر دیا کہ میری بہو تو بانجھ ہے۔ جب محلے کی کوئی عورت آتی تو اس سے بھی یہی کہتی، کسی شادی میں جاتی تو وہاں پر بھی یہی گاتی کہ میری بہو بچہ پیدا نہیں کر سکتی، وہ تو بانجھ ہے۔ ایسے ہی اٹھا کر لے آئی ہوں۔ میرے بیٹے کی زندگی تو برباد ہو گئی ہے۔ میرے لیے سب کچھ برداشت کرنا بہت مشکل تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ کہاں جاؤں۔ ساس کے سامنے کوئی بات کرتی تو کہتی تھی کیسے زبان چلا رہی ہے۔ آج کل کی لڑکیوں کو تو سب کچھ پتہ ہوتا ہے۔ جن باتوں کا ہمیں شادی کے بعد پتہ چلا تھا، ان کو تو پہلے سے ہی پتہ چل جاتا ہے۔ میں بار بار اپنے شوہر اور ساس کو یہی کہتی تھی کہ مجھ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب کچھ ٹائم سے ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ پاک نے بس ہمیں آزمائش میں ڈالا ہے، اور وہ ہمیں اس آزمائش کا صبر بھی دے گا۔ ہماری شادی کی جب سالگرہ ہوئی تو میرے پیٹ میں 2 مہینے کا بچہ تھا۔ 1 سال کے اندر ہی میں اب حاملہ ہو گئی تھی۔ یہ تو خدا کا شکر تھا کہ میری عمر زیادہ نہیں تھی، ورنہ اس بات پر بھی مجھے طعنے سننے کو مل جاتے۔ میرا شوہر تو کچھ بھی نہیں بولتا تھا، بس چپ چاپ بیٹھا رہتا تھا، جو اس کی ماں کہتی وہی کرتا تھا۔ میں بہت پریشان تھی۔ پھر ایک دن میری طبیعت زیادہ خراب ہو گئی۔ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے تو ڈاکٹر نے کہا کہ تم ماں بننے والی ہو۔ تب کہیں جا کر سب کو سکون آیا۔ میری ساس کو تو اب خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن ان کے چہرے پر پریشانی تھی، کیونکہ وہ پورے خاندان میں مجھے بانجھ مشہور کر چکی تھی، اور اب سارے خاندان والے کہتے ہیں کہ آپ تو کہتی تھیں کہ آپ کی بہو کبھی بچہ پیدا نہیں کر سکتی، پھر یہ کیسے ہو گیا؟ میں بھی چپ ہو گئی۔ آخر کار خدا نے میری سن لی۔ اب مجھے کچھ بولنا نہیں چاہیے تھا۔ میرے ساتھ تو خدا نے انصاف کر دیا تھا۔ میں ماں بننے والی تھی۔ جتنا میری ساس کو پوتا پوتی دیکھنے کا شوق تھا، مجھے لگا کہ اتنا ہی میرا خیال بھی کیا جائے گا، لیکن میرا بالکل بھی خیال نہیں کیا گیا۔ میرے لیے کاموں کے ڈھیر رکھے گئے تھے، میرے لیے کوئی اچھی چیز نہ لائی جاتی۔ شوہر کو کہتی تو کہتا کہ امی سے پوچھ کر آؤں گا۔ جب امی سے بات کرتا تھا تو وہ کہتی تھی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم نے کون سے پھل کھائے تھے۔ پھر بھی میں نے 8 بچے پیدا کر لیے۔ میرے سارے کے سارے بچے ٹھیک ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ یہ سب عورتوں کے چوچلے ہوتے ہیں، ایسے ٹائم میں شوہر کو انگلیوں پر نچانا چاہتی ہیں، جان بوجھ کر معصوم بن جاتی ہیں۔ کوئی طبیعت خراب نہیں ہوتی۔ عورت کا جسم تو بنا ہی بچہ پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے، تو پھر ایسا تھوڑی ہے اس پر کوئی پہاڑ تھوڑی نہ ٹوٹا جا رہا ہے۔ بس اپنی بیوی کی باتیں سنتے جایا کر اور دوسرے کان سے نکالتے جایا کر، زیادہ سر پر چڑھایا تو پچھتاؤ گے۔ مجھے اپنی ساس کی باتیں سن کر بہت زیادہ برا لگا تھا۔ اس حالت میں ہر 2 منٹ بعد میری طبیعت خراب ہو جاتی تھی، کیونکہ میرا پہلا بچہ تھا۔
میں جب بھی اپنے شوہر سے کہتی تو میرا شوہر کہتا تھا میری ماں کے ساتھ تو ایسا نہیں ہوا، پھر تمہارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ لیکن ایک دن جب میری نند آئی، وہ بھی ماں بننے والی تھی، اس نے کہا امی پیٹ میں درد ہو رہا ہے، تو میری ساس نے جلدی سے کہا کہ ہاں ہاں ایسے ٹائم میں درد ہوتا ہے، تو پھل کھایا کرو۔ میں حیران رہ گئی کہ اس کی دفعہ تو ان کو ساری باتیں یاد تھیں کہ اس حالت میں درد بھی ہوتا ہے، آرام بھی کرنا ہوتا ہے، پھل بھی کھانے ہوتے ہیں، دودھ بھی پینا ہوتا ہے۔ جبکہ اگر میں کوئی ایسی بات کرتی تو وہ کہتی تھی کہ نہیں نہیں کچھ نہیں ہوتا، تمہاری صحت تو بہت اچھی ہے۔ میں ان کو اپنی بیماری بتاتی تو کہتی تم دبلی پتلی ہو، اچھی بھلی ہو، تمہارا آرام سے بچہ پیدا ہو جائے گا۔ میرا پیٹ بھی زیادہ نکلا ہوا تھا، بہت ہی زیادہ پیٹ نکلا ہوا تھا، اتنا تو میں نے کسی کا بھی پیٹ نکلا ہوا نہیں دیکھا تھا۔ لیکن میری ساس کہتی تھی کہ پہلا بچہ ہے، پیٹ تو نکلتا ہی ہے، کیونکہ انسان کی چمڑی تھوڑی موٹی ہوتی ہے۔ لیکن میرے ساتھ نہ جانے کیا مسئلہ تھا، میرا پیٹ بہت ہی زیادہ نکلا ہوا تھا، اس لیے میری ساس کہتی تھی اتنا بڑا پیٹ نکلا ہے تو ہمارا بچہ بہت تندرست اور صحت مند ہوگا۔ زیادہ الٹی سیدھی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے درد ہو رہا تھا تو میری ساس کہتی ہونے دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مجھے تو بہت زیادہ درد تھا۔ ایک دفعہ میری امی کی کال آئی تو میں نے ان کو بتا دیا۔ امی نے کہا اتنا درد تھوڑی نہ ہوتا ہے، جاؤ ڈاکٹر کے پاس۔ اب میں ان کو کیا بتاتی کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کے جا رہے، وہ لوگ مجھے یہاں چھوڑ کر بھول گئے تھے، کیونکہ وہ لوگ ان کے قرض دار تھے، اس لیے یہاں پر نہیں آتے تھے۔ اگر آتے تو کوئی بات کر دیتے تھے، اس لیے انہوں نے یہاں آنا ہی چھوڑ دیا تھا، صرف فون کر لیتے تھے۔ ان لوگوں کو بھی کچھ نہیں کہتے تھے ہماری بیٹی کا خیال رکھیے، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ میری زندگی تو جیسے جہنم بن گئی تھی، لیکن اب مجھے اپنے بچے کی فکر تھی تو میں جیسے تیسے اپنی زندگی گزار رہی تھی، لیکن مجھے اپنے ہونے والے بچے کی بہت ٹینشن تھی۔ انہوں نے میرے ہونے والے بچے کے لیے کپڑے بھی نہیں بنوائے تھے، کہنے لگے ہم نے بہت کچھ دیا ہوا ہے لوگوں کو، جب ہمارا بچہ پیدا ہوگا تو وہ بھی دے جائیں گے۔ لیکن جب یہ نہیں سوچا تھا جب تک وہ لوگ آئیں گے تب تک بچے کو کیا پہنائیں گے؟ کیا میں اپنے بچوں کو چادروں میں رکھوں گی؟ اپنے شوہر سے بات کرتی تو اس کے کان میں جوں نہیں رینگتی تھی۔ مجھے اب ایک دفعہ ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کے گئے، کہنے لگے کہ جب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے تو ڈاکٹر کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے، جبکہ مجھے اتنا تو پتہ ہی تھا کہ ایک دفعہ ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری ہوتا ہے، پتہ تو چلے کہ اندر سارا کچھ ٹھیک ٹھاک ہے یا نہیں۔ میں تو بہت پریشان تھی، تھوڑا سا بھی درد ہوتا تو پریشانی ہو جاتی تھی، پتہ نہیں میرے بچے کے ساتھ کوئی مسئلہ تو نہیں ہو رہا۔ اسی طرح دن گزرتے جا رہے تھے۔ جب 9واں مہینہ شروع ہوا تو میں نے خدا کا شکر ادا کیا، اب تھوڑے ہی دن رہ گئے تھے، اب تو مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں گے اور سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن مجھے ابھی بھی ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کے جا رہے تھے۔ لگتا تھا مجھے تبھی لے کے جائیں گے جب مجھے درد شروع ہو جائے گا، لیکن میرا درد شروع نہیں ہو رہا تھا۔ میرے گھر پر جب محلے سے عورتیں آئی تھیں تو میری ساس کہتی کہ میں تو اپنی بہو کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہوں، اسے کھانے سے لے کر سب چیز دے رہی ہوں۔ پھل تو ویسے گھر میں ختم ہی نہیں ہوتے تھے، لیکن صرف ان کی اپنی بیٹیوں کے لیے مجھے تو ایک چیز بھی کھانے کو نہیں ملتی۔ ایک دن میں نے غلطی سے آڑو کھا لیا۔ میری چھوٹی نند نے شور مچا دیا کہ میں نے اپنے لیے رکھا تھا، آپ نے کیوں کھایا؟ ایک آڑو کے پیچھے اس نے مجھے گھر میں بہت ڈانٹا تھا۔ میں نے اپنی ساس کو کہا کہ میرے 9 مہینے سے دن اوپر ہو گئے ہیں،
مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔ میری ساس نے کہا کہ تم آج کل کی لڑکی ہو، تمہیں تو اپنا دن یاد نہیں رہتا۔ کوئی بھی دن اوپر نہیں ہوئے ہیں، دن اوپر چڑھتے تو ابھی تک درد ہو جاتا، درد نہیں ہو رہا اس کا مطلب ابھی دن پورے نہیں ہوئے ہیں۔ میں نے کہا مجھے ویسے بہت درد ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، ابھی تو تمہارا ٹائم ہی نہیں آیا، جب ٹائم آئے گا تو خود ہی پتہ چل جائے گا۔ دن اوپر سے اوپر ہوتے جا رہے تھے۔ جب میں نے زیادہ شور ڈالا مجھے لے کر جائیں تو میرا شوہر مجھے حکیم کے پاس لے گیا۔ انہوں نے کہا کہ ابھی ڈیلیوری میں ٹائم ہے۔ میرے شوہر کا دوست جو کہ حکیم تھا وہ ان کا خاندانی حکیم تھا، ان کا پرانا جاننے والا تھا۔ جب حکیم نے کہا کہ ٹائم ہے تو یہ لوگ مجھے ہی برا بھلا کہنے لگے، دیکھو ابھی ٹائم ہے نا، نہ جانے تمہیں کس بات کی جلدی پڑی ہے۔ پہلی ماں دیکھی ہے جو چاہتی ہے کہ بس بچہ جلدی پیدا کر کے جان چھڑوا لیں۔ آخر یہ کس طرح کی بے وقوفانہ باتیں تھیں؟ اب بچہ پیدا کرنے سے میری جان چھوٹ جاتی کیا؟ اس بچے کو سنبھالنا نہیں تھا کیا؟ ان لوگوں نے تو کچھ نہیں کرنا تھا۔ یہ لوگ مجھے ہر طرح سے طنز کر رہے تھے، سمجھ نہیں آتا تھا کیا کروں۔ میرا پیٹ زیادہ بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ ایک دفعہ میں چھت پر کھڑی تھی کیونکہ میرا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ سامنے والی پڑوسن نے مجھے دیکھ لیا۔ یوں تو وہ میری ساس کی جاننے والی تھی، لیکن مجھے دیکھ کر ہمیشہ ہی ترستی نگاہوں سے دیکھتی رہتی تھی۔ اس نے مجھے دور سے اشارہ کیا۔ جب میں تھوڑا سا قریب گئی تو اس نے کہا یہ آپ نے کیا حال بنا رکھا ہے؟ میں نے کہا کہ میری پریگنینسی کو اب 10واں مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ اس نے کانوں پر ہاتھ لگا لیا۔ اس نے کہا کیسی باتیں کر رہی ہو؟ خدا تم پر اپنا کرم بنائے رکھے۔ ابھی تم ٹھیک ہو، جلدی سے ڈاکٹر کے پاس جاؤ۔ اتنی دیر کرنا اچھی بات نہیں ہوتی، یہ غلط بات ہے۔ تمہارے گھر والوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے؟ میں نے کہا تم تو جانتی ہو ان لوگوں کو۔ اس نے کہا کہ ہاں میں ان لوگوں کو اچھے سے جانتی ہوں، لیکن اب تو تم ماں ہو، تمہیں خود اپنی اولاد کے لیے لڑنا ہے۔ یہ سب تم کیا کر رہی ہو؟ کسی بھی طرح ڈاکٹر کے پاس جاؤ، تمہیں اگر درد نہیں ہو رہا تمہارا آپریشن کر دیں گے، یہ نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی تو میرا تو بہت برا حال تھا، ایک پل بھی بیٹھ نہیں سکتی تھی۔ شوہر سے بات کرتی تو اس نے کہا حکیم کے پاس لے جاؤں گا۔ میں نے کہا مجھے حکیم کے پاس نہیں جانا، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلیں۔ مجھے اب درد شروع ہو گیا تھا، مجھے لگتا ہے اب میرا آپریشن ہی ہوگا۔ تو میرا شوہر کہنے لگا تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ آپریشن میں تو بہت پیسے لگتے ہیں۔ میں نے کہا آپ کو پیسوں کی پڑی ہے؟ آخر یہ آپ کا بچہ بھی تو ہے، کیا تمہیں اس کی پرواہ نہیں؟ مجھے سمجھ آ گئی تھی ان لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں تھی، شاید مجھے جان بوجھ کر نہیں لے جانا چاہتے تھے۔ میں مر جاؤں تو اچھا ہے، اور ہسپتال نہیں جاؤں گی تو خرچے ہی بچیں گے۔ یہ لوگ حد درجہ سے زیادہ کنجوس تھے۔ پڑوسن نے صحیح کہا تھا، اب میں ماں بن گئی تھی، مجھے ابھی سے اپنی اولاد کے لیے لڑنا تھا۔ میرے پاس بچے کے کپڑے تک نہیں تھے، نہ ہی انہوں نے پیسے دیے، نہ بازار جانے دیا، تو میں نے خود ہی اپنے دوپٹے میں سے کچھ اپنے بچے کے لیے کپڑے بنائے تھے۔ میں نے کپڑے ایک بیگ میں ڈالے اور چپکے سے ہسپتال چلی گئی تھی۔ مجھے پتہ تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد سب کو پتہ چل جائے گا کہ میں گھر پر نہیں ہوں، تو یہ لوگ شور مچا دیں گے۔ جب ان کو پتہ چلے گا کہ بنا بتائے چلی گئی ہوں، فون بھی بند ہے، تو کہیں گے کہ گھر سے بھاگ گئی۔ الٹی سیدھی باتیں کر کے اگر یہ پتہ بھی چل گیا کہ ہسپتال گئی ہے، تبھی مجھے ہی ڈانٹ پڑے گی۔ میرا شوہر مجھ پر غصہ ہوگا، لیکن اب مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی سوائے اپنے بچے کی۔ میں ہسپتال چلی گئی، وہی ڈاکٹر مجھے ہسپتال میں مل گئی۔ میں نے اس کو بتایا کہ یہ مسئلہ ہے۔ اس نے میرا چیک اپ کیا
اور اب اس نے میرا الٹرا ساؤنڈ کیا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس نے مجھے اس طرح دیکھا جیسے کوئی ایسی بات ہو گئی ہو جس کے بارے میں اس نے آج تک نہ دیکھا ہو نہ ہی سنا ہو۔ اس نے چیخ چیخ کر سب کو بلانا شروع کر دیا۔ باقی ڈاکٹر اور نرس بھی وہاں پر آ گئے۔ وہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ میں نے کہا، ڈاکٹر کیا بات ہے؟ کیا ہوا ہے بتائیں تو؟ ڈاکٹر نے کہا، ابھی بتاتے ہیں تمہیں۔ اس نے دوسری ڈاکٹر کے کان میں کوئی بات کہی تو اس کی آنکھیں بھی پھٹی کے پھٹی رہ گئیں۔ دونوں نے بڑے پیار سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ ہمارے ساتھ آؤ۔ میں نے کہا، مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ میرا بچہ تو ٹھیک ہے نا؟ مجھے بتائیں۔ انہوں نے کہا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، بس تم نے گھبرانا نہیں ہے۔ لیکن میں بہت ہی زیادہ گھبرا رہی تھی۔ انہوں نے کہا، اپنی فیملی کو بلا لو۔ میں نے کہا، وہ نہیں آئیں گے، میں ان سے چھپ کر آئی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ پھر تم اپنے ماں باپ کو بلوا لو۔ میں نے اپنی امی کو فون کر دیا اور کہا کہ بنا کسی کو بتائے میں اسپتال آئی ہوں۔ مجھے ڈاکٹر نے صرف اتنا ہی بتایا ہے کہ آپ کا آپریشن کرنا پڑے گا۔ اتنا تو مجھے پہلے ہی پتا تھا کیونکہ ٹائم بہت گزر چکا تھا۔ بار بار میں پوچھ رہی تھی کہ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ بتا نہیں رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ بس آپریشن کریں گے۔ آپریشن ہوا اور آپریشن میں بہت زیادہ ٹائم لگ گیا۔ میری کزن کا بھی آپریشن ہوا تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں لگتا، لیکن میرے آپریشن میں پورے 4 گھنٹے لگ چکے تھے۔ سارے ڈاکٹر عجیب سی حالت میں تھے۔ ویسے تو آپریشن ایک ڈاکٹر ہی کرتا ہے، لیکن یہاں پر 4-5 ڈاکٹر ایک دوسرے سے دھیرے دھیرے آواز میں باتیں کر رہے تھے اور میرا ضرورت سے زیادہ ہی خیال کر رہے تھے۔ مجھے یاد نہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ مجھے آپریشن تھیٹر سے باہر لے کر جا رہے تھے تو میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ شاید انہوں نے مجھے نیند کی دوائی دے دی تھی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے کمرے میں تھی۔ میرے ماں باپ میرے سرہانے بیٹھے تھے اور میرا باپ سر پکڑ کر بیٹھا تھا۔ نہ میرا شوہر وہاں پر تھا، نہ میری ساس۔ میں نے کہا، کیا ہوا؟ میرا بچہ تو ٹھیک ہے نا؟ میں بری طرح گھبرا گئی اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ان لوگوں نے مجھے کہا کہ آپریشن ہوا ہے، سب ٹھیک ہے۔ میں نے کہا، میرا بچہ کہاں ہے؟ بچے کو تو میرے کمرے میں ہونا چاہیے تھا، جھولا خالی پڑا تھا۔ کہاں تھا میرا بچہ؟ میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ مجھے لگا میرا بچہ اس دنیا سے چلا گیا، کیونکہ میں نے ہسپتال آنے میں بہت دیر کر دی تھی۔ میرے ماں باپ بھی بہت زیادہ پریشان تھے، لیکن اصل میں یہ بات نہیں تھی۔ ڈاکٹر یہاں پر تھی، اس نے مجھے بتایا۔ اسے سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، اور اس کے بعد جو بات اس نے مجھے بتائی وہ میرے لیے کسی خوشخبری سے زیادہ پریشان کر دینے والی تھی، کیونکہ جن حالاتوں میں پڑنے والی تھی اس کے لیے میں تیار نہیں تھی اور میں بہت اکیلی ہونے والی تھی۔ لیکن جب ڈاکٹر اندر آئی، وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ ہسپتال کا مالک بھی تھا، جو دیکھنے میں بہت ہی زیادہ شریف اور نیک انسان لگ رہا تھا۔ میرے باپ کی عمر کا تھا۔ اس نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، اس کی داڑھی بھی سفید تھی۔ ڈاکٹر نے میرا چیک اپ کیا اور پوچھنے لگی، تم ٹھیک ہو؟ درد تو نہیں ہو رہا؟ میں نے کہا، میرا بچہ کہاں ہے؟ میرا بچہ کہاں ہے؟ میں بار بار ایک ہی سوال کر رہی تھی۔ وہ لوگ میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے تھے۔ انہوں نے میرا تعارف اس بوڑھے شخص سے کروایا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا اسپتال ان کی وجہ سے چلتا ہے۔ ہسپتال میں کچھ چیزیں بہت مہنگی ہوتی ہیں، لیکن غریبوں کے لیے مفت میں ہے، کیونکہ ہسپتال کے مالک بہت اچھے انسان ہیں۔ میرا دل بری طرح سے گھبرا رہا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا میں چلا کر پوچھوں، آخر میرا بچہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کی وجہ سے ہمارے اسپتال میں ایک عجیب و غریب
واقعہ ہوا جو آج سے پہلے نہیں ہوا۔ اس واقعے کو جاننے کے بعد ہمارا ہسپتال بہت مشہور ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی ہم میڈیا والوں کو بھی بلائیں گے، شاید آپ کا انٹرویو بھی ہوگا، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ اتنے میں میرا شوہر بھی وہاں آ گیا اور ساتھ میں میری ساس بھی آ گئی تھی۔ انہوں نے کہا، اچھا تو تم یہاں پر ہو، ہم کب سے تم کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ ماں باپ کو انہوں نے تانا مارا کہ آپ کی بیٹی کو ہم طلاق دے دیں گے۔ جو عورت گھر سے بھاگ جائے ہم اسے واپس نہیں لاتے۔ اب پوری رات بیت چکی تھی، پتہ نہیں رات اس نے کہاں گزاری ہے۔ میرے شوہر کے منہ میں جو آ رہا تھا بولے جا رہا تھا۔ میرے باپ نے کہا کہ دیکھ نہیں رہے ہو کہ ہسپتال میں رات گزاری ہے، کس طرح کے آدمی ہو۔ پھر میرے شوہر نے کہا، میں آپ کی بیٹی کے ساتھ نہیں رہ سکتا، اس کو طلاق دوں گا۔ میں حیران رہ گئی۔ پوری رات یہاں میں موت سے لڑ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا، آپ نے جو اس لڑکی کے ساتھ کیا ہے نا، آپ کو اس کو چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ آپ اس کے قابل ہی نہیں ہو۔ آپ نے ایک ساتھ کئی معصوم جانوں کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ یہ بات ڈاکٹر کے منہ سے نکلنی تھی۔ میں حیران رہ گئی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ہاں، تمہارے یہاں ایک ساتھ 4 بچے پیدا ہوئے ہیں، جن میں سے 2 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آیا، یہ سچ ہو سکتا ہے؟ نہیں، میں حیران تھی۔ باقی سب لوگ بھی اور میرے شوہر بھی یہ سن کر حیران رہ گئے، اور میری ساس بھی۔ انہوں نے 2 منٹ ایک دوسرے کو دیکھا، پھر کہا، اس عورت نے ایک ساتھ 4 بچے پیدا کر دیے۔ ارے بھائی، یہ عورت ہے یا کوئی ڈائن؟ کیسے ان بچوں کی پرورش کریں گے؟ ہم کہاں سے اتنا کچھ لائیں گے؟ ہمارے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں۔ اس ہسپتال کے مالک نے کہا، میں نے تمہارے بارے میں سب کچھ جان لیا بیٹی۔ تم نے جس طرح دوپٹے کو کاٹ کاٹ کر کپڑے بنائے، میں جانتا تھا کہ تمہارے ساتھ بہت کچھ برا ہوا ہے۔ مجھے پتا ہے کہ 4 بچوں کو ایک ساتھ پالنا بہت مشکل ہے، اسی لیے میں اعلان کرتا ہوں کہ ان بچوں کا خرچہ اب میں اٹھاؤں گا۔ جب تک یہ بچے خود کو اپنے پیروں پر کھڑا ہو کر نوکری کرنے کے قابل نہیں ہو جاتے، ان کی صحت، پڑھائی لکھائی، کھانے پینے، دودھ کا سب کا خرچہ میری ذمہ داری ہوگا۔ جب اس آدمی نے یہ کہا تو میرا شوہر اور ساس جلدی سے ایک دوسرے کو دیکھ کر پھر سے آنکھوں آنکھوں میں باتیں کرنے لگے، اور میرے شوہر نے کہا، مجھے معاف کر دو، میں پریشان ہو گیا تھا۔ دیکھو، بات بھی تو ایسی ہی ہے۔ چلو گھر چلو، خدا نے ہمیں پیارے بچے دیے ہیں۔ میرے شوہر نے یہ بات کہی تو میں نے اس کا ہاتھ پیچھے جھٹک دیا۔ میں نے کہا، کوئی ضرورت نہیں ہے میرے پاس آنے کی، ابھی تو تم مجھے طلاق دینے لگے تھے، کیونکہ تمہیں لگتا تھا کہ میں نے رات کہیں گزاری ہے اور ان بچوں کا خرچہ نہیں اٹھانا چاہتے تھے۔ اب جب تمہیں پتہ چلا کہ خرچہ کوئی اور اٹھانے والا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے اپنے ماں باپ کو کہا، مجھے اس آدمی کے ساتھ بالکل نہیں رہنا۔ وہاں سے میں اپنے گھر چلی گئی تھی۔ میرے شوہر کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ وہ بار بار میرے گھر آتا تھا۔ میرے ماں باپ نے اس سے ایک شرط رکھی تھی، اگر اپنی بیوی اور بچوں کو لے کر جانا ہے تو تمہیں الگ گھر میں رہنا ہوگا۔ میرے شوہر نے کہا، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ میرے ماں باپ نے کہا کہ ہماری بیٹی کو چھوڑ دو، تمہارے لیے آسانی ہوگی اور تم اپنے ماں باپ کے ساتھ ہی رہو گے، جس سے تمہاری بیوی اور بچے کی جان خطرے میں ڈالی تھی۔ تمہارے کان بھرے اور ٹائم پر ہماری بیٹی کو ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کر جایا گیا تو یہ بچے بھی مر جاتے اور ہماری بیٹی بھی مر جاتی۔ میرے شوہر کو اب احساس ہو گیا کہ اس کی فیملی میں ہی ہوں اور یہ بچے اسی کے ہیں۔ اس نے اپنی ماں سے معافی مانگی
اور کہا کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ رہوں گا۔ میرے بچوں کا خرچہ ہسپتال کا مالک ہی اٹھا رہا تھا، کیونکہ ہمارے لیے یہ سب ممکن نہیں تھا، لیکن اس نے میرے شوہر کو اب اچھی جاب بھی دلوا دی تھی، جس سے باقی خرچے بھی بہت اچھے سے پورے ہو رہے تھے۔ میرے شوہر اپنے گھر والوں کے لیے خرچہ بھیج دیا کرتا تھا، اپنی ماں بہنوں کے لیے کپڑے لے کر بھیج دیا کرتا تھا، لیکن اب وہ میرے ساتھ ہی رہتا تھا۔ اب اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا اور واقعی ایک اچھا شوہر بن کر میرے ساتھ بچوں کو پالنے میں بزی تھا۔ میرے ساتھ کیا ہوا تھا مجھے اس لیے نہیں بتایا گیا تھا کہ کہیں میں پریشان نہ ہو جاؤں اور میرا بلڈ پریشر نہ بڑھ جائے، کیونکہ اس طرح میرا اور بچوں کا مسئلہ بن جاتا۔ لیکن یہ بات واقعی مشہور ہو گئی تھی، میڈیا میں یہ خبر چل گئی۔ چھوٹے سے گاؤں میں ایک عورت نے 4 بچوں کو پیدا کیا، جن میں سے 2 بیٹے تھے اور 2 بیٹیاں۔ ہسپتال کے ڈاکٹر کا احسان ہے، انہوں نے اتنا مشکل کیس سنبھالا اور ماں سمیت سارے بچوں کی جان بچائی تھی۔ میری ساس مجھ سے کیا چاہتی تھی میں آج تک نہیں سمجھ پائی۔ پہلے ان کو بچوں کی خواہش تھی، لیکن بعد میں ان کو بچوں سے نفرت ہو گئی۔ شاید یہی سوچتی تھی کہ اگر بچہ ہو جائے گا تو ان کا بیٹا ان کو بھول جائے گا۔ خدا اگر کسی کو دنیا میں بھیجتا ہے تو اس کے لیے بھی انتظام کر دیتا ہے، ورنہ بچوں کو پالنا ہمارے لیے بہت مشکل کام تھا۔ لیکن اس نیک انسان نے ساری ذمہ داری اپنے سر پر لے لی تھی۔ میرے بچے بہت اچھے طریقے سے پڑھ رہے تھے، ان کے لیے ہر اچھی چیز کا انتظام ہو رہا تھا۔ ناظرین، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔